نور اللہ مرحبا، جنہیں ہم عام طور پر امام بخاری کہتے ہیں، اور جن کی کتاب بخاری شریف ہمارے یہاں مشہور ہے، جو کہ ہمارے اسلاف میں سے بھی ہے، ہمارے اکابرین میں سے ہے، اور ہمارے اسلام کے جو علماء مینارہ نور ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہمارے عقیدہ کے بھی امام ہیں جنہیں ہم عام طور پر امام بخاری کہتے ہیں۔ ان کا وصال مبارکہ یکم شوال عید الفطر کے دن سمرقند کے علاقہ کے اندر ہوا، سن 252 ہجری کے اندر۔ تو اس مناسبت سے آج 3 شوال المکرم ہے، تو آج ہم حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ کو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا حافظہ اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ عام طور پر بہت کم اس حوالے سے خطبات جمعہ میں ان کا تعارف بالخصوص ہمارے منظروں کے سننے میں ملتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ شاید اس وجہ سے ہمارے مسلک اہل سنت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے لیے، لیکن ہمارے امام بخاری حقیقت کے اندر ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد کے امام ہیں، حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ۔ بخارا کے علاقہ کے اندر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ 194 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 84 یا 94 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ 100 سال بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے 100 سال بعد جا کر امام بخاری پیدا ہوئے۔ امام بخاری سے 100 سال پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے کوفہ میں، اور 100 سال بعد جا کر امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے آگے جا کر شاگرد حضرت امام بخاری 100 سال بعد جا کر امام بخاری پیدا ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیدا ہونے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری زمانہ مبارکہ ویسے تو سارے زمانے ہی حضور کے ہیں، ویسے تو سارے زمانے ہی حضور کے ہیں، آج بھی حضور کا ہی زمانہ ہے، کیونکہ حضور کی نبوت کا سکہ آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک زمانہ حضور کا ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک زمانہ حضور کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سارے زمانے حضور کے زمانے ہیں، کیونکہ ہر زمانے کے اندر حضور کا ذکر ہوا ہے، ہر نبی نے حضور کا ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ظاہری حیات طیبہ حضور علیہ السلام کی جو زمانہ ہے وہ 10 ہجری تک ہے، ہجرت مطہرہ کے 10 سال بعد
حضور علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہوا، تو 10 ہجری تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے۔ ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر اس کے بعد جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ کون سا زمانہ ملا ہوا ہے؟ صحابہ کا۔ صحابہ کا دور جو ہے وہ 110 ہجری تک ہے، صحابہ کا دور 110 ہجری تک، آخری صحابی 110 ہجری کے اندر فوت ہوئے، آخری صحابی 110 ہجری تک زمانہ صحابہ کرام کا دور ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے زمانے کے بعد اگر کوئی بہتر زمانہ ہے تو وہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 84 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ صحابہ کے زمانے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے تابعین سے علم حدیث حاصل کیا، تابعین سے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے دور میں 110 ہجری سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور پھر صحابہ کا دور 110 ہجری میں ختم ہوا، اس کے بعد تیسرا زمانہ آیا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے زمانہ کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوا ہے وہ زمانہ میرے زمانے کے بعد اور صحابہ کے زمانہ کے بعد تیسرے نمبر پر بہترین جو زمانہ ہے وہ صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کا زمانہ ہے۔ صحابہ کو دیکھنے والے، ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں مل جانے والے تابعین کا زمانہ، سرکار نے فرمایا وہ بہترین زمانہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا زمانہ 10 ہجری تک، صحابہ کا زمانہ 110 ہجری تک، اور تابعین کا زمانہ 210 ہجری تک، 210 ہجری تک تابعین کا زمانہ ہے، اور 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے۔ 10 ہجری تک حضور علیہ السلام کی اپنی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کے آخری دور مبارکہ میں جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، تاکہ صحابہ سے علم کا نور لے کر امت تک امام اعظم ابو حنیفہ پہنچائے، اور تابعین کے آخری زمانے میں جا کر حضرت امام بخاری کو اللہ نے پیدا فرمایا، تاکہ تابعین سے علم کے نور کر امت محمدیہ تک پہنچانے والے امام بخاری بن جائے۔ 210 ہجری تک تابعین کا زمانہ، اور تابعین کے زمانے میں جا کر حضرت امام بخاری پیدا ہوئے، سیدنا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ آپ پیدا ہوئے 194 ہجری کے اندر۔ 210 ہجری تک تابعین کا زمانہ۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد گرامی جن کا نام اسماعیل محمد بن حضرت اسماعیل بن ابراہیم جن کا نام تھا، حضرت اسماعیل بن ابراہیم جن کا نام نامی اس میں گرامی تھا، والد گرامی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث تھے اپنے دور کے۔ حضرت امام بخاری کے خود والد گرامی بہت بڑے محدث تھے، اور محدث اسے کہتے ہیں جسے 10,000 حدیث زبانی یاد ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ جسے 10,000 حدیث زبانی یاد ہو اسے محدث کہتے ہیں، اور اسے پتہ ہو کہ یہ جو مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہے ان کی سند کیا ہے۔ سند کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کس کس بندے سے ہو کر یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ اور متن اسے کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا ہے، جو سرکار کی بات ہوتی ہے، سرکار کا قول ہوتا ہے، سرکار کا فعل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متن۔ اور جن جن بندوں کے نام آتے ہیں وہ حدیث آگے پہنچانے تک ان کو کہتے ہیں سند۔ تو محدث وہ ہوتا ہے جسے 10,000 حدیث زبانی یاد ہو،
ان کا متن بھی یاد ہو، یہ بھی پتا ہو کہ کس کس بندے کے واسطے سے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ جن جن بندوں سے ہو کر مجھ تک آئی ہے ان بندوں کا کردار کیا ہے اور ان بندوں کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ سارا اس بندے کو پتا ہو، اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس حدیث سے ہمارے اسلام کے کون کون سے احکامات نکلتے ہیں، اس حدیث سے ہمارا کون کون سا دین کا مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اس بندے کو پتا، ان 10,000 حدیثوں کے معاملے میں اس کو کہتے ہیں محدث۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد گرامی علیہ الرحمہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم بذات خود اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، اور ان کے اس علم حدیث کی وجہ سے ہی رب کائنات نے آگے بیٹا بھی امام بخاری جیسا عطا فرمایا۔ یہ حضرت امام بخاری کا تعارف ہے، باپ بھی محدث ہے۔ اللہ بچپن میں ہی والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ امام بخاری ابھی پیدا ہوئے، ماں کی گود کے اندر ابھی کھیلتے تھے، ایام طفولیت تھے، تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، اور وصال ہونے کے بعد والدہ محترمہ وہ آپ کی نگرانی فرماتی، نگہبانی فرماتی، کفالت فرماتی۔ اچانک ایسا ہوا کہ کسی بیماری کی وجہ سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ابھی گود کے اندر کھیلتے ہیں ماں کی گود میں، آپ کی بینائی چلی گئی، نابینے ہو گئے حضرت امام بخاری۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ آنکھوں سے نابینے ہو گئے، بینائی چلی گئی کسی وجہ سے بچپن کے اندر۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اس دور کے اطباء، کیونکہ یہ کوئی غریب گرانا نہیں تھا امام بخاری کا، امام بخاری کے والد گرامی علیہ الرحمہ بہت بڑے دولت مند انسان تھے۔ آج کل تو ہمارے دور کے اندر جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو نا وہ اتنا زیادہ دین سے دور ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے دین سے آج کے دور کے اندر۔ لیکن اس دور کے اندر حضرت اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری کے والد گرامی علیہ الرحمہ اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے تاجر، اور بہت اس دور کے جو ہے اپنے علاقہ بخارا کے بہت بڑے نامی گرامی مالدار آدمی تھے حضرت اسماعیل بن ابراہیم، نامی گرامی۔ لیکن آپ کی سیرت طیبہ میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جتنے بڑے مالدار تھے نا اتنے ہی زیادہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد گرامی متقی اور پرہیزگار تھے۔ اتنے بڑا، ہمارے پاس تو 2 ٹکے آ جائے تو ہمیں اللہ ہی بھول جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہے ہم تک دین پہنچانے والے لوگ، اپنے اسلاف، یہ ہمارے ہیرو سمجھیں، یہ ہے ہمارے اسلام کے ہیرو۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری کے والد گرامی جتنے بڑے مالدار اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار، حتیٰ کہ آپ کے وصال مبارکہ کے وقت جو آپ کے شاگرد، جو آپ سے حدیث کا علم لینے والے آپ کے پاس موجود تھے، ان کو آپ نے فرمایا، امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد گرامی علیہ الرحمہ، آپ نے فرمایا یہ جتنے پیسے میرے پاس ہے نا، یہ جتنی دولت میرے پاس ہے، یہ جتنی میرے پاس دولت ہے، آپ نے فرمایا اس دولت میں سے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں شک ہو کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ حرام کی کوئی چیز ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے ہیرو اسلام کے۔ اتنے بڑے تاجر ہو کر آج کل کے دور کے اندر بھی ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، ہماری جائیدادیں کتنی ہیں، نہیں پتا ان کو، کتنے پلاٹس ہیں بھی اردو بھی حساب، اللہ نے ان کو دولت دی ہے، لیکن دین کا پتہ ہی نہیں۔ دیندار لوگوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، مولوی کو ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، دیندار آدمی کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آج کے دور کے اندر امت مسلمہ کا حال ہے۔ لیکن آؤ ذرا اپنے ہیرو کی طرف دیکھو، اپنے اسلام کے جو اسلاف ہیں جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، جن
کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، ان کی طرف دیکھو کہ وہ کسی غریب گھرانے کے نہیں، بہت بڑے وقت کے مالدار، اور کہہ رہی ہیں، کہتے ہیں پورے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدا کی قسم ہے میری دولت میں سے ایک ٹکا بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی کا حق شامل ہو، حلال کے پیسے ہیں میرے پاس، حلال کی دولت ہے میرے پاس۔ یہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم کہہ رہے ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ کے والد۔ اللہ اکبر، جب بیٹوں کو رزق حلال کھلایا جائے تو پھر امام بخاری جیسے پیدا ہوتے۔ 6 لاکھ حدیثیں ایسے یاد نہیں ہوتی، 6 لاکھ حدیثیں، اور کتنی عمر کے اندر امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں یاد کی تھی؟ 16 سال کی عمر میں، صرف 16 سال کی عمر مبارکہ۔ 18 سال کی عمر کے اندر تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے گنبد خضرا کے سائے کے اندر بیٹھ کر ایک کتاب بھی حدیث کی لکھ کر امت کو عطا فرما دی۔ 18 سال کی عمر کے اندر گنبد خضرا شریف کے سائے میں بیٹھے، چاندنی راتیں تھی، چاند کی روشنی کے اندر قلم دوات کے ساتھ تاریخ کبیر نام کی کتاب 18 سال کی عمر کے اندر لکھ کر حدیث کا ایک مجموعہ اس امت کو عطا فرما دی کہ یہ لو، یہ حضور کے ارشادات ہیں۔ 6 لاکھ حدیثیں یاد، بچپن کے اندر نابینے ہو گئے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، والدہ بڑی پریشان، وقت کے بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے اس وقت کے ڈاکٹر اور معالج، ظاہر ہے اللہ نے دولت دے رکھی تھی، علاج کروایا، لیکن کسی سے کہیں کوئی شفا نصیب نہ ہوئی۔ والدہ بھی بڑی عابدہ، زاہدہ، متقی، پرہیز، ظاہر ہے قرآن مجید کا فیصلہ، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ ظاہر ہے اگر اسماعیل بن ابراہیم علیہ الرحمہ امام بخاری کے والد گرامی اتنے بڑے متقی تھے تو رب تعالیٰ نے جس عورت کا ان کے لیے انتخاب کیا وہ بھی اس دور کی سب سے بڑی متقیہ اور پرہیزگار تھی، بڑی عابد و زاہد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ۔ رات ساری رات ان کی مصلح پہ بسر ہوتی، آپ کی والدہ کی ساری رات مصلح پہ بسر، روتی تھی والدہ، روتی تھی، رو رو کر دعائیں کرتی، مالک میرے بیٹے کی بینائی واپس پلٹا۔ یہی دعا ہر وقت اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتی۔ ایک رات بیداری کی کیفیت اور نیند کی کیفیت، جسے ہم کچی نیند کہتے ہیں، اس کیفیت میں آپ سوئی ہوئی ہیں اور خواب کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ کے خواب کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر خواب میں فرمایا بی بی تجھے مبارک ہو، رب کائنات نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس پلٹا دی ہے، تمہاری دعاؤں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اٹھی خوشی کے عالم کے اندر، پھر سجدہ ریز ہوگی اللہ کے حضور، مالک خواب آیا ہے، کیسا ہے؟ صبح ہوئی، حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ بچپن کی کیفیت ہے، ابھی کھیلتے ہیں، ابھی صبح بستر سے اٹھے تو رب کائنات نے آنکھوں کی بینائی واپس پلٹا دی، بالکل آنکھوں کی بینائی صحیح تندرست۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ماں نے دعائیں کی، اللہ نے قبول فرمائی، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے بشارت عطا فرمائی۔ اور نبی جو ہوتا ہے نا، وہ خواب میں آئے تو وہ حقیقت میں نبی ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ شیطان کبھی اللہ کی نبی کی شکل میں آ سکتا نہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، امام بخاری نے یہ حدیث پاک لکھی ہے کتاب الرؤیا کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان کبھی نبی کی شکل میں آ سکتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آ کر بشارت عطا فرمائی،
حضرت امام بخاری بیدار ہوئے صبح کے وقت، بالکل آنکھیں تندرست، صحیح، بینائی بالکل صحیح ہے. یہ ماں کی دعا تھی اور رب کائنات کی عطا تھی. ماں کی دعا تھی اور رب کائنات کی عطا تھی. مائیں اگر ایسی ہو نا تو پھر ہی جا کر کام بنتا ہے. سمجھ آئیے؟ مائیں ایسی. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ تھوڑے سے بڑے ہوئے. اب بخارا شہر کے اندر علم کا بہت بڑے مراکز تھے اس دور کے اندر جب پیدا ہوئے. اب وہاں ہی آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن مجید زبانی یاد کیا، حفظ کیا، اور ضروری جو اس وقت علم دین کے مسائل تھے وہ سیکھے. اور سیکھتے سیکھتے آپ کی عمر مبارکہ 10 سال ہو گئی. حضرت امام بخاری کی عمر مبارکہ 10 سال ہو گئی. اب جب 10 سال کے ہوئے نا، اب معاملہ یوں ہوا کہ رب کائنات نے اپنا کرم کیا اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے دل کے اندر علم حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دیا. کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر مبارک. رب تعالیٰ نے حضرت امام بخاری کے دل کے اندر شوق پیدا کیا. مصطفیٰ کریم کے ارشادات اکٹھے کرو، حضور علیہ السلام کے ارشادات، احادیث مبارکہ، ان کا علم حاصل کرو. رب تعالیٰ نے ان کے دل میں شوق پیدا کر دیا. اللہ اکبر. جس رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشادات اکٹھے کرنے کا شوق حضرت امام بخاری کے دل میں پیدا کیا، اس رب نے اس مصطفیٰ کی محبت کتنی پیدا کی ہو، حضور کی محبت کتنی امام بخاری کے دل میں جمع ہوئی ہو، کتنی محبت. 10 سال کی عمر مبارک. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ، آپ نے وہیں بخارا شہر کے اندر ایک مرکز تھا، وہاں پہ حدیث پڑھائی جاتی تھی، حدیث پاک کا علم دیا جاتا تھا. محدثین کرام بیٹھتے تھے. یہ میں نے محدث کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محدث کسے کہتے ہیں. وہ وہاں پر حدیث پڑھاتے تھے محدثین کرام. حضرت امام بخاری 10 سال کی عمر میں جا کر وہاں مدرسے کے اندر داخل ہو گئے. کس میں داخل ہوئے؟ مدرسہ کے اندر جا کر داخل ہوئے اور وہاں جا کر حدیث سیکھنے لگے، علم حدیث. اور 1 سال کی عمر کے اندر، صرف 1 سال وہاں پر حدیث کا علم سیکھا. 1 سال. اور 1 سال کے عرصے کے اندر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہاں پر اتنا حدیث کے علم کے اندر عبور حاصل کر لیا تھا، اتنا علم حدیث کے اندر عالم اتنے بڑے بن گئے تھے، اتنے بڑے حدیث کے علم کے اندر امام بخاری صرف 1 سال کے اندر اتنے بڑے حدیث کے عالم بن گئے کہ استاد بھی کئی حدیث پاک میں شک ہوتا تو امام بخاری سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ حدیث کیسے. 1 سال کی انتھک کوشش اور محنت امام بخاری علیہ الرحمہ نے، صرف 1 سال اتنا علم حدیث کے اوپر عبور حاصل ہوا. صبح بھی حدیثیں یاد کر رہے ہیں، شام کو بھی، سند بھی، متن بھی، احادیث مبارکہ. ہم جب پڑھتے ہیں دورہ حدیث شریف کے اندر، مدارس کی جو کیفیت ہے اس کے اندر، ہمارا جب آخری امتحان ہوتا ہے نا دورہ حدیث شریف کا، تو اس کے اندر ایک سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ 10 حدیث پاک لکھیں. 10 حدیث مبارکہ آپ نے لکھنی ہے، یا چھوٹی لکھیں یا بڑی. وہ ایک سوال ہوتا ہے پیپر کے اندر. آخری جب ہمارا درس نظامی کا امتحان ہوتا ہے اس کے اندر 10 حدیثیں لکھنی ہوتی ہیں، 10 احادیث مبارکہ متن اور سند کے ساتھ، کیونکہ بخاری شریف بھی ساری پڑھی ہوتی ہے، مسلم شریف بھی ساری پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ترمذی سیاستہ ساری پڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ سوال یہ دیتے ہیں کہ 10 احادیث مبارکہ لکھیں. 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے. تو 150 طالب علم ہونا، تو ان میں سے یہ 2 سال کا ہوتا ہے یہ عرصہ. 2 سال کا یہ دورہ حدیث شریف ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور میں نے بھی پڑھا ہے. تو یہ 10 حدیثیں صرف لکھنی ہوتی ہیں، بے شک چھوٹی لکھے یا بڑی لکھے. اور 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. تو اگر 150 طالب علم ہونا تو ان میں سے 10 طالب علم ہوتے ہیں جو یہ لکھ سکتے ہیں. سمجھ آئیے؟ لیکن عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ جس وقت ہم فارغ ہوئے، اب میں 2005 کے اندر فارغ ہوا، جب اس وقت میری عمر اس وقت 26 سال تھی. تو
تو مجھ سے بڑے بھی تھے، مجھ سے چھوٹے بھی تھے، یعنی 20 سال سے چھوٹا کوئی بندہ نہیں تھا ہمارے طالب علموں میں سے. تو کوئی 10 یا 20 طالب علم ہوں گے جنہیں 150 میں سے 10 حدیثیں زبانی یاد ہو پورے سیاستہ میں سے. لیکن امام بخاری نے 2 سال نہیں 11 سال نہیں پڑھا. ہم نے تو پیچھے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی تھی، 9-10 سال پیچھے پڑھی، پھر آگے 2 سال درس حدیث کیا، 12 سال پڑھتے رہے علم دین. امام بخاری جب داخل ہوئے تو 10 سال کی عمر مبارکہ، صرف 1 سال کے عرصہ کے اندر اتنا علم حدیث کے اوپر عبور حاصل کیا، اتنا عبور حاصل کیا کہ امام ابن حجر جیسا محدث یہ بات لکھتا ہے کہ امام بخاری سے امام بخاری کے استاد بھی پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ اس حدیث میں ہمیں شک ہو گیا، اس حدیث کے الفاظ کیا ہے، اور امام بخاری بتا دیتے تھے کہ یہ اس طرح صحیح حدیث ہے. 10 سال کی عمر مبارکہ، 11 سال ہو گئے، 1 سال میں اتنا عبور حاصل کیا. اب جب آپ کی عمر مبارکہ 18 سال ہوئی، والدہ محترمہ حج کے لیے تشریف لے گئے، امام بخاری بھی ساتھ چلے گئے، وہاں حج کیا. حج کرنے کے بعد آپ نے عرض کی اماں جان آپ بڑے بھائی جان کے ساتھ واپس چلے گئے، میں تو یہاں ہی رہوں گا. کیوں نہیں آپ یہاں رہیں گے؟ آپ نے عرض کی اماں جان آپ مجھے اجازت دیں، میں یہاں اس لیے رہوں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہاں پہ اکٹھے کروں گا. یہاں پہ رہ کر میں جو محدثین کرام ہیں، حدیث کے جو عالم ہیں، ان سے شاگردی اختیار کر کے ان سے علم حدیث پڑھوں گا، حضور علیہ السلام کی احادیث اکٹھی کروں گا. 18 سال عمر مبارکہ ہو. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں میں 6 سال پھر مدینہ پاک کے اندر اور مکہ پاک میں رہا، 6 سال. اب وہاں رہ کر حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میں احادیث مبارکہ پڑھتا رہا، احادیث مبارکہ پڑھتا رہا. جہاں مجھے پتہ چلتا وہاں کوئی عالم ہے، اس کے پاس حضور علیہ السلام کی احادیث ہے، میں اس کے پاس چلا جاتا. پتہ چلتا فلاں مسجد کے اندر کوئی امام صاحب ہے، ان کے پاس حضور علیہ السلام کی احادیث ہے، میں ان کے پاس چلا جاتا. اور بات ہے 6 سال میں مکہ شریف کے اندر اور مدینہ پاک کے اندر رہا، 6 سال حجاز مقدس میں رہا، اور 6 سال میں حدیث کا علم سیکھتا رہا. مزید 6 سال اور پڑھتا رہا، 24 سال ہو گئے. فرماتے اس دوران میں جو ہے دخل تو اب الجزیرہ 4 مرات، فرماتے اس دوران 4 دفعہ میں بصرہ کے اندر بھی گیا، مکہ اور مدینہ پاک سے بصرہ میں بھی میں گیا 4 دفعہ. مجھے پتہ چلتا کہ بصرہ کے اندر فلاں عالم ہے، ان کے پاس حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، میں ان کے پاس چلا جاتا اور وہاں جا کر ان سے حدیث کا علم لے کر پھر واپس مکہ اور مدینہ پاک آ جاتا. 4 مرتبہ میں بصرہ کے اندر گیا. اور فرماتے ہیں کوفہ کے اور بغداد کے اندر تو حساب ہی کوئی نہیں میں کتنی دفعہ گیا. کوفہ اور بغداد کے اندر حساب ہی کوئی نہیں میں کتنی دفعہ وہاں گیا ہوں حضور کے ارشادات لینے کے لیے، حدیث پاک سیکھنے کے لیے گیا ہوں، کوئی پتہ نہیں کتنی دفعہ گیا ہوں. لا تعداد مرتبہ کوفہ اور بصرہ میں جا کر میں نے علم حدیث حاصل کیا. عمر مبارکہ ہوگی 25 سال. اور فرماتے ہیں 25 سال کی عمر تک امام بخاری کے سینے کے اندر 6 لاکھ حضور کے فرمان جمع ہو گئے. 6 لاکھ حدیثیں فرماتے ہیں میں نے 25 سال کی عمر کے اندر اپنے سینے کے اندر جمع کر دی. 6 لاکھ حدیثیں، کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے کے اندر جمع کر دی. آپ جس وقت بصرہ کے اندر پڑھتے تھے نا، بصرہ کے اندر حضرت امام بخاری، یہ ہمارے اسلاف ہے، سمجھ آئیے، یہ ہے ہمارے ہیرو. آپ بھی کہتے ہیں نا فلاں ہمارا ہیرو ہے، وہ فلم کا ایکٹر جو ہے، وہ فلاں فلم کا ایکٹر ہمارا ہیرو ہے، وہ کرکٹر ہمارا ہیرو ہے. وہ بھائی غلط ہے تمہاری سوچ، تمہاری فکر غلط ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہیرو وہ ہے جو اسلام کے تعلیمات کا ہیرو ہے، جس نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے. یہ ہے ہمارا ہیرو امام بخاری علیہ الرحمہ. پڑھتے تھے بصرہ کے اندر، حدیث کا علم سیکھتے ہیں. آپ کا ایک کلاس فیلو تھا
جن کا نام تھا سلیمان بن حرب، آپ کا کلاس فیلو تھا. آپ فرماتے ہیں، آپ کی کلاس فیلو فرماتے ہیں استاد حدیث پڑھاتے نا، ہم سارے جتنے کلاس کے لڑکے ہوتے تھے نا ہم لکھ لیتے تھے، اور حدیث کے میدان کے اندر، اصول حدیث کے اندر یہ بات بھی جو ہے وہ صحیح احادیث کی شرائط میں شامل ہے کہ روایت کرنے والا جو راوی ہے اس نے استاد سے اس حدیث کو لکھا ہوا ہو، یا اس کو اپنے قوت حافظہ کے اوپر اتنا یقین ہو کہ اعلیٰ درجے کا اسے یقین ہو کہ میں اپنے حافظے کے اندر کوئی غلطی محسوس نہیں کرتا، پھر جا کر وہ حدیث راوی کی حدیث جو ہے نا وہ صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ تھوڑی سی علم کی باتیں ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے حافظے کی بات کرتے ہیں. حضرت سلیمان بن حرب فرماتے ہم لکھ لیتے حدیث پاک کو. اور ایک اور آپ کے جو ہے وہ ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، حضرت حاشد بن اسماعیل، یہ بھی آپ کے کلاس فیلو تھے، اس دور کے آپ کے ساتھ مل کر پڑھتے تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس وقت استاد لکھاتے نا کوئی حدیث تو ہم فوراً وہ حدیث اپنے پاس لکھ لیتے، کتاب کے اوپر، کاپی کے اوپر نوٹ کر لیتے، نوٹس ہم بنا لیتے. حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں ایک دن نا ہمیں خیال آیا کہ ہم سارے حدیثیں لکھتے رہتے، امام بخاری لکھتے ہی نہیں ہے. یعنی محمد بن اسماعیل ان کا نام تھا نا، محمد بن اسماعیل لکھتے ہی نہیں ہے، امام بخاری تو بعد میں بن، یہ تو لکھتے ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں ایک دن ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ کو بڑی ملامت کی. ہم نے کہا تو نالائق ہے، تو کدی سبق ہی نہیں لکھیا، تو اندر کھیلتا رہتا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے. 16 دن ہو گئے استادہ کو پڑھنے ہویا، اتنا استادہ نے علم دیتا ہے، تو سارا علم ضائع کر چھڑیا ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں امام بخاری کو ہم نے کہا ملامت کی. ہم نے کہا تم اتنے نالائق ہو کہ تم نے سارے کا سارا استادوں کا دیا ہوا علم اسے ضائع کر دیا، اور 16 دن ہو گئے استادوں کو پڑھاتے ہوئے، معلوم نہیں 20,000 سے زائد حدیثیں استادوں نے ہمیں لکھوا دی ہیں اور تو نے ایک بھی نہیں لکھی. حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں ہم نے بڑی ملامت کی امام بخاری کو. امام بخاری نے سر نیچے کر کے پہلے تو سنتے رہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا 16 دن ہو گئے استادوں کو پڑھاتے ہیں؟ جی 16، پتہ ہی نہیں چلا بھائی 16 دن ہو گئے استادوں نے پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا جو تم نے نوٹس تیار کیے ہیں نا، جو کتاب حدیث تم نے تیار کی اس کو نکالو. ان سب نے نکالی. فرمایا آپ ان کو لے کے تم سارے میرے کلاس میں بیٹھ جاؤ. وہ سارے کھول کے بیٹھ گئے. حضرت حاشد بن اسماعیل جو اپنے دور کے وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، کلاس فیلو ہے امام بخاری کے. آپ فرماتے ہیں 16 دنوں میں سے پہلے دن جو استادوں نے حدیث سنائی تھی نا، سلسلہ وار بالکل ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے ہمیں جو ہے ساری کی ساری وہ احادیث مبارکہ جو ہے نا 15,000 حدیثوں تک سلسلہ وار ساری حدیثیں سنائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی عالم جنہوں نے ہم تک یہ علم حدیث پہنچایا ہے. ان میں سے ایک ہے یہ صرف امام بخاری. اگر امام مسلم کی طرف جائے، ابن ماجہ کی طرف جائے، ترمذی، وہ بھی کبھی موقع ملا تو آپ کو ان کا بھی تعارف کرواؤں گا کہ یہ حدیث کے امام کس قدر آدمی، کتنے بڑے لوگ تھے. کتنے بڑے سے مراد قد کاٹ ذات پات نہیں، کتنے بڑے سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے ذہن اور کتنے بڑے دل عطا فرمائے تھے. کتنے بڑے یہ متقی اور پرہیزگار لوگ تھے. 15,000 حدیثیں وہاں بیٹھ کے سنا دی. اور حاشد بن اشجع کہتی ہے ہم سارے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. حاشد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا جس طرح استادوں نے یہ حدیثیں نہیں لکھائی، یہ تو امام بخاری نے ہمیں حدیثیں لکھائی. 15,000 حدیثیں ہمیں سنا دی. فرماتے ہم سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا محمد بن اسماعیل بخاری، یہ رب تعالیٰ نے تجھے ہی عطا کیا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تیرے ہی خاصہ ہے. اور فرماتے حاشد بن اسماعیل سلیمان بن حرب آپ کے کلاس فیلو ہے، وہ فرماتے ہیں استاد بعد اوقات حدیثیں لکھواتے نا ہمیں
آج کل بھی بڑا ایسا دور آ گیا ہے. پہلے دور کے اندر میں جب شروع کیا 2005 کے اندر جب میں نے پڑھانا شروع کیا نا گجرات کے اندر درس نظامی، یہی حدیث اور قرآن کا علم جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، تو میں بچوں کو بڑا مارتا تھا اور انہیں کہتا یار لکھو جو کچھ میں تمہیں پڑھاتا، انہیں لکھواتا تھا. لیکن آج دور بدل گیا ہے، اب وہ مار کٹائی والا ماحول نہیں رہا، طلبہ نہیں لکھتے. آج کے دور کے اندر یقین کر جائیں میں سبق پڑھاتا ہوں، سر کھپا نہیں لکھتے طلبہ سبق کو. بنارس کے طلبہ سبق نہیں لکھتے، یاد بھی نہیں کرتے. لیکن حضرت سلیمان بن حرب فرماتے ہیں استاد جب ہمیں املا لکھواتے تھے، حدیث لکھواتے تھے، ہم حدیث کو لکھتے، بعض اوقات استاد تیزی کے ساتھ بول جاتے، کوئی لفظ حدیث کا درمیان میں لکھتے ہوئے ہم سے رہ جاتا. فرماتے ہیں جب سبق ختم ہوتا تھا نا تو ہم امام بخاری کو کہتے تھے تو امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے حافظے کے مطابق ہمیں بتا دیا کرتے تھے کہ اس جگہ پہ رسول اللہ نے فلاں فرمایا. اتنا حافظہ امام بخاری کا. یہ ہے ہمارے اسلاف. اللہ اکبر. اور یہ جو حافظہ ہوتا ہے نا اس کا تعلق انسان کے تقوی اور طاعت کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا بڑا انسان متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا زیادہ اس کا یہ حافظہ ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. ہمارے ایک سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے عالم تھے قریب کے زمانہ کے، شاید آپ نے نام سنا ہو، حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری علیہ الرحمہ. ان کا وصال ہو گیا. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا حافظہ تھا ان کا. ایک ایک حدیث کے اوپر وہ 35 حدیث کی کتابوں کا حوالہ دے جاتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے حضرت مولانا. یہ قریب کے زمانے میں نے خود ان کی تقریریں سنی، آگے بیٹھ کر زیارت کی ہے. ایک ایک بات کے اوپر 35 کتابوں کے نام اس طرح فرافر جو ہے وہ تقریر کے اندر لے جاتے. تو ان سے کسی نے پوچھا تھا حضرت بتائیں کہ آپ کو اتنا بڑا حافظہ کہاں سے ملا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کبھی بغیر وضو کے اخبار بھی نہیں پڑھا. قرآن پاک تو دور کی بات ہے، ہم تو مسئلہ پوچھتے ہیں نا، ہم تو مسئلہ پوچھتے ہیں نا بغیر وضو کے جناب موبائل فون پہ بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے. ہم تو یہ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں نا، ہم تو یہ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں اگر وضو نہ ہو تو بندہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر قلم کے ساتھ یا پنسل کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ قرآن مجید کے ورق جو ہے وہ پلٹا کر بندہ بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے. ہم تو یہ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں نا. لیکن ہمارے اسلاف وہ ہیں جو اخبار بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھتے. اس وجہ سے ان کے حافظے اس درجے کے تھے. یہ قریب کے زمانے کے یہ مولانا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ. ٹھیک ہے سیاسی اعتبار سے آپ کو اختلاف ہوگا ان سے، کسی بھی اعتبار سے ہوگا، لیکن وہ بندہ باقاعدہ طور کے اوپر چلتی پھرتی ایک لائبریری تھی. کلیات اقبال زبانی یاد، فارسی کے کلام زبانی یاد، حدیث کی کتابیں زبانی یاد، حتیٰ کہ خطبہ حجت الوداع سارے کا سارا جو 13 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے وہ سارا زبانی یاد. حضرت عمر فاروق کے خطبات یاد، حضرت علی المرتضیٰ کے خطبے یاد، حضرت فاروق اعظم کے خطبے انہیں زبانی یاد. یہ حافظہ کہاں سے؟ یہ تقوی اور طاعت. ہم تو مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں نا. قرآن پاک پڑھنا ہو تو موبائل فون کے اوپر بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ مولانا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے تھے میں نے آج تک کبھی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ فرماتے کبھی بھی میں نے موبائل فون کے اوپر کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. فرماتے مجھ سے قسم لے لو نہیں دیکھا، ٹیلی ویژن نہیں دیکھا. وہ یہ فرماتے جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں میں رسول اللہ کی حدیث کھول کر اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ قوت حافظہ یہ تقوی اور طہارت سے آتا ہے، ہمارا نہیں ہے وہ تقوی اور طہارت. اب دیکھیں امام بخاری کا تقوی اور طہارت دیکھیں. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے کہ کثرت سے آپ روزے رکھتے اور کثرت سے آپ نوافل پڑھتے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا نا، کس کا مہینہ آتا؟ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہر روز 20 رکعت تراویح کے اندر مکمل قرآن مجید آپ ختم فرماتے. ہر روز. یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے دوستو ہمارے ہیرو. ان کو اپناؤ، ان کو اپنا ماڈل بناؤ، ان کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ ہیرو بناؤ.
ان کے نقش قدم پہ چلو. آج تو 12:15 یہ کئی دن ایسے ہوئے میرے سامعہ صاحب آکھڑ لگ پہ خطیب صاحب دیر کر چھڑ دے سوڑا ہوتا ہے. سامعہ صاحب کہہ رہے نمازی کہیں تو بکری بات ہے. 12:15 نہیں ہم سن سکتے کھڑے ہو کر, لیکن امام بخاری تو کیا ان کے مقتدیوں پہ بھی قربان جائے. ہر رات 20 رکعت نماز تراویح کے اندر جب بھی رمضان المبارک آتا امام بخاری خود مصلی پہ کھڑے ہو کر الحمد سے والناس تک سارا قرآن تلاوت کرتا ہر رمضان المبارک کی رات کے اندر, اور ایک رکعت کے اندر 20 آیات آپ تلاوت فرماتے ہیں. 20 آیات, اس سے زیادہ ایسے نہیں. اتنا بڑا حافظہ کہ 6 لاکھ حدیث زبانی یاد, اتنا بڑا حافظہ ایسے نہیں ملا. ساری رات نماز تراویح ہو رہی, پھر تہجد کا وقت ہو جاتا. اب تہجد کے لیے آپ کھڑے ہوتے, پیچھے جماعت کھڑی ہے. امام بخاری 10-12 رکعتیں تہجد کے اندر 10 سپارے روزانہ پڑھتے. 3 دنوں میں قرآن مجید وہ ختم. مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل کے اندر 10 سپارے ختم. ہر روز خود قرآن مجید سناتے. آج کل ہمارے ہاں تو یہ نا تھوڑے سے ہم مولوی ہو جائیں تو ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کا. 6 لاکھ حدیثوں کا عالم امام بخاری زندگی میں جب رمضان المبارک آیا خود مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز تراویح میں قرآن سنایا. اوابین کے اندر خود قرآن مجید سنایا. نماز تہجد کے اندر خود قرآن پاک سنایا. اور اگر کوئی وقت دن کو باقی بچ جاتا تو اس میں بیٹھ کر خود قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتا, وہ علیحدہ ہوتی تھی. یہ تھا عبادت اور ریاضت, یہ تھا تقوی اور طہارت. اور تقوی اور طہارت ذرا دیکھیں. تاجر تھے بہت بڑے حضرت امام بخاری, لیکن آپ خود تجارت نہیں کرتے تھے بنفس نفیس. اپنا وراثت کا مال انہوں نے مداربت کے لیے آگے دیا ہوا تھا. مداربت اسے کہتے ہیں شریعت کے اندر نفع نقصان کی شراکت داری کے اوپر دیا ہوا تھا. کسی کو مال کہ محنت تیری مال میرا, ٹھیک ہے, اور منافع آدھا آدھا, اسے مداربت کہتے ہیں. اسلام آج بھی شور مچاتا ہے بینکوں کے ساتھ مداربت کرو مداربت کرو. یہ نہ کرو کہ ان کے اندر پیسے رکھ کر جو ہے بس ان سے جو ہے وہ پیسے لیتے رہو, مداربت کے ساتھ معاملہ چلاؤ. لیکن نہیں, ماننے کو مولوی ہیں میں لگے, مولویوں کی پتا, مولویوں کی پتا ہوئے معیشت کی ہوتی. تم کیا جانو معیشت کیا. آؤ ہمارے 3 سال کا بچہ قدوری شریف فقہ پڑھتا ہے نا, قدوری شریف کے اندر, قدوری شریف 3 سال کے اندر سے نظامی میں پڑھاتے ہیں. پہلا چیپٹر جو ہے وہ عبادات کا ہے, اور قدوری شریف کا دوسرا چیپٹر سارے کا سارا یہ ہمارے معاملات کے اوپر ہے. مدارس کے اندر قدوری شریف, اس کے بعد کنز الدقائق ہم پڑھاتے ہیں, کنز الدقائق کے بعد ہدایہ پڑھاتے ہیں, ہدایہ کے بعد فتاوی جات پڑھائے جاتے ہیں. تو ابھی تک مولویوں کو نہیں پتا معیشت کی ریشہ ہے, لیکن ہمیں پتا ہے مدینے والے کی معیشت کیا ہے اور امریکہ کی معیشت کا تمہیں پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. امریکہ کا دیا ہوا جو معیشت کا نظام ہے نا, اس کا واقعی تمہیں ہی پتا ہے کیونکہ تم اس کے ہی متولی ہو. لیکن ہم مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں, اور ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے چوکیدار ہیں. اس وجہ سے ہمیں وہی معیشت کا نظام آتا ہے جو مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا فرمایا. ہمیں نہیں پتا امریکہ کا دیا ہوا معاشی نظام کیا ہے. وہ وہی ہے, رات کو سوتے ہو نا تو پیٹرول 250 کا ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہو تو وہ 300 کا پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ امریکہ کا دیا ہوا نظام معیشت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو قبول ہے, مولوی تو قبول نہیں. ووٹ دیے مولویوں کو دیے. یہ ابھی 2024 میں مولویوں نے بھی تم سے ووٹ مانگے, دو ہمیں ووٹ, ہم تمہیں اسلام کا نظام دیں. دیے. اختلافی مسئلہ ہو جائے گا. جی اختلافی مسئلہ, ٹھیک ہے بھائی اختلافی مسئلہ, باقی اختلافی مسئلہ ہے, نہیں ہم یہ بات نہیں کرتے. امام بخاری علیہ رحمہ بہت بڑے تاجر تھے, انصاف پسند تاجر تھے, انصاف پسند تاجر. کس طرح کی انصاف پسند؟ آپ کے شاگرد حاتم بن نورات, یہ بھی محدث ہے. فرمان جائے ایسے استاد کے اوپر جس کے شاگرد بھی حدیثوں کے امام, حدیثوں کے امام جن کے شاگرد بھی.
حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس کچھ مال تجارت تھا. دن کے وقت ایک گروہ آیا تاجروں کا. انہوں نے کہا جناب یہ مال بیچو گے؟ امام بخاری نے فرمایا بیچیں گے. کتنے کا؟ فرمایا تم بتاؤ کتنے دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم اس سارے مال کا 5000 درہم دیں گے. آپ نے فرمایا اچھا مجھے سوچنے کی مہلت دو، تم چلے جاؤ، صبح آنا. چلے گئے. شام ہوئی تو ایک اور تاجروں کا گروہ آ گیا. اس نے کہا بیچو گے مولوی صاحب یہ مال؟ جی بیچیں گے. کتنے کا؟ تم بتاؤ کتنے کا لوگ؟ انہوں نے کہا 10,000 درہم کا. پہلے گروہ نے کتنا لگایا ریٹ؟ 5,000 درہم. دوسرے تاجر نے کتنا لگایا؟ 10,000 درہم. امام بخاری علیہ الرحمہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے. پھر آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے تم دے تو رہے ہو، ویسے تمہارا اور میرا فیصلہ کیا ہے؟ 10,000 درہم میں دینا چاہیے تھا نا. ایسے ہی ہے نا، 10,000 درہم میں دینا چاہیے تھا. لیکن امام بخاری کا فیصلہ سنیں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، اس طرح اپنے سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا. آپ نے فرمایا بھائی تم چلے جاؤ، میں اس کا سودا 5,000 درہم میں پہلے کر چکا ہوں. میں اس کا سودا پہلے 5,000 درہم میں کر چکا ہوں. ہم حاتم بن اوراق آپ کے شاگرد ہیں، وہ کہنے لگے استاد جی سودا کب کیا ہے، کب ان سے لین دے؟ آپ نے فرمایا صبح بات ہوگی آنا. اب سودا کہاں ہوا؟ انہوں نے 10,000 درہم دی، آپ نے دے دینا تھا. آپ نے فرمایا حاتم بن اوراق چپ کرو. جس وقت انہوں نے 5,000 درہم کہا تھا نا، اس وقت میں نیت کر چکا تھا کہ میں مال ان کو دوں گا، لہٰذا اب 5,000 درہموں کے منافع کے بدلے بخاری اپنی نیت نہیں بدل سکتا. اب اپنی نیت بدل ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. یہ ہے ہمارے اسلاف جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا. ایسا ہے آج تاجر کوئی؟ بتائیں نا، ایسا کوئی تاجر نہ ہے امام بخاری جیسا. پھر بھی آپ کہیں مولویوں کو معیشت کا کیا پتا. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتی ہے میں سودا کر چکا ہوں، 5,000 درہم کے بدلے میں اپنی نیت نہیں بدل سکتا. حاتم بن اوراق کہتے ہیں میں اس دن جان گیا استاد کا حافظہ اسی وجہ سے ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے استاد کو تقوی کا بہت بڑا ثبوت بنایا. جتنا بڑا متقی ہے اتنا بڑا اس کا حافظہ ہے. اور آپ کو باتیں اس حوالے سے امام بخاری کی بتاتا، یہ میں نے تقریباً 5 گھنٹے لگا کے نا یہ تقریر لکھی ہے کتابوں سے ڈھونڈ کے. آج پہلے اس کے اوپر میں نے بھی تقریریں کم بھی سنی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے نا 5 گھنٹے لگا کے لکھی ہے. لیکن آپ 1 گھنٹہ نہیں، ابھی 1 گھنٹے میں بھی 8 منٹ باقی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گھڑی 7 منٹ ہو گئے ہیں، مولوی نہیں جان نہیں پہ چھڑ دے. بھائی یقین کر لیں یہ باتیں جو ہے نا، یہ یقین کر لیں میں جھوٹ نہیں بولا. ممبر میں بیٹھا ہوں 9 بجے میں اٹھا ہوں نیند سے، میں 9 بجے سے لے کر 12 ساڑھے 12 بجے تک میں یہ کتابوں سے لکھتا رہا. ابھی بھی آپ جائیں میرے صوفے کے اوپر ابھی کتابیں بکھری پڑی ہیں، جن سے میں لکھ کے لایا ہوں نا وہ کتابیں میری ابھی تک صوفے کے اوپر نا بکھری ہوئی پڑی ہیں. ابھی جا کے میں نے واپس جا کے ان کو سنبھالنا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ جب حدیث لکھتے تھے نا، آخری بات یہ بخاری شریف جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہے. دوستوں نے کہا امام بخاری سے جناب ان کو اکٹھے ہی کر دو، ان کو اکٹھا کر دو، امت کے کام آئے گا یہ نسخہ. 25 سال کی عمر مبارکہ. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں اس کو اکٹھا. آج کل مدارس کے اندر جب ہم لکھتے ہیں نا، مدارس میں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر تھیسز لکھے جاتے ہیں، ایم فل کا تھیسز ہے جی، یہ ایم اے کا ہے، یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ جسے ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں. وہ مقالہ لکھنے سے پہلے نا ایک خطہ پاس کروا، ہم اس کو خطہ کہتے ہیں عربی کے اندر. خطہ ایک پاس کروایا جاتا ہے، خطے کے اندر جو مضمون جو دیا جاتا ہے نا ٹاپک کے اس کے اوپر آپ نے مقالہ لکھنا ہے، وہ خطہ تیار کیا جاتا ہے. اس کے اندر ابواب بندی کی جاتی ہے کہ یہ میرا جو مقالہ ہوگا اس کے اندر یہ مضمون ہوگے، یہ اس کے باب ہوگے، اور اس طرح جو ہے شروع کے اندر یہ قرآنی آیات ہوگی، پھر احادیث ہوگی، پھر فلاں ہوگا. یعنی اس کی ایک ابواب بندی کی جاتی ہے. اسے ہم عربی زبان کے اندر خطہ کہتے ہیں. ہمارے مدارس کے اندر وہ خطہ پہلے پاس کروایا جاتا ہے اپنے ہیڈ سے، جو ہیڈ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا، اس سے وہ خطہ پاس کروا. وہ اگر خطہ پاس ہو جائے
پھر اس کے بعد مقالہ لکھا جاتا ہے. اب امام بخاری علیہ الرحمہ آپ سے ساروں نے کہا جی آپ بھی حدیث جو ہے اس کو اکٹھا کریں، ایک کتابی شکل دے، ایک مقالہ لکھے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے لکھتے ہیں. لیکن جب خطہ اس بخاری شریف کا پاس کروانے کا وقت آیا نا، امام بخاری نے کہاں بیٹھ کے وہ خطہ لکھا تھا؟ امام بخاری نے وہ خطہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر وہ بخاری شریف کا ماڈل دیا. یہ بخاری شریف کا ماڈل یہ جس شکل میں آج ہمارے پاس ہے، یہ ماڈل امام بخاری نے یہ ابواب بندی کہ میں یہ باب بناؤں گا، یہ باب بناؤں گا، یہ باب ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس کی فہرست تیار کہاں بیٹھ کے امام بخاری نے کی تھی؟ وہ امام بخاری نے بیٹھ کر حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کی. مدینہ پاک کے اندر گنبد خضرا شریف کے معاجہ شریف نہیں، ریاض الجنہ کی طرف حضور کے پاس بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں. بخاری شریف کا ایک خاکہ بنایا جا رہا ہے کہ میں نے حدیث کی کتاب لکھ لی ہے، اور خطہ پاس کہاں سے کروایا جا رہا ہے؟ حدیثوں کے مالک مصطفیٰ کریم سے پاس کروایا جا رہا ہے. حضور آپ اس کو پاس کریں. نبی علیہ السلام نے اس کو پاس کیا. پھر امام بخاری وہاں سے اٹھے. آپ تھوڑا سا جائے، میرا خیال میں 264 نمبر گیٹ ہے مسجد نبوی شریف کا، اس سے باہر نکلے تو آگے بازار چوک کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نام ہی مسجد امام بخاری ہے. پھر وہاں چلے گئے امام بخاری، اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کر اب بخاری شریف لکھنے لگے. امام بخاری اب وہ ابواب بند گیا نا، اب اس کے اندر احادیث لکھنے لگے. اب لکھتے کیسے؟ جب حدیث لکھنی ہوتی، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے امام بخاری تازہ غسل فرماتے، خوبصورت لباس تبدیل فرماتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اور پھر پورے ادب کے ساتھ بیٹھ کر مصطفیٰ کا ایک حدیث لکھتے. پھر جا کر یہ حدیث پاک، یہ 5,00,000 حدیثیں امام بخاری نے یہ لکھی. ایسے ہی نہیں یہ بخاری شریف مقبول ہوئی کہ حضرت امام عبد الوہاب الشعرانی علیہ الرحمہ، یہ مصر کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتابیں عربی کے اندر موجود ہیں. ان کی ایک کتاب میرے پاس بھی ہے، المنن الکبریٰ، میں وہاں سے لے کر آیا تھا عربی زبان کے اندر، جس کا معنی ہے اللہ کے بڑے بڑے احسانات. امام عبد الوہاب الشعرانی مصری، آپ فرماتے ہیں، یہ 300 ہجری کے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے خواب کے اندر آ کر مصر میں رسول اللہ نے آ کر ساری بخاری پڑھائی ہے. حضور نے آ کر مجھے بخاری شریف پڑھائی ہے، خواب میں آ کر ساری. یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے ہیرو. دوستو آئیں اپنی ہم بھی سوچ بدلیں، فکر بدلیں، ہم اپنی زاویے ذکر فکروں کے بدلیں، ہم بھی آئیں اپنے اسلاف کی طرف. کرکٹر ہمارے ہیرو نہیں ہے، فنکار ہمارے ہیرو نہیں ہے، افتخار ٹھاکر ہمارا ہیرو نہیں ہے. ہمارا ہیرو دیکھنا ہے امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری ہمارا ہیرو ہے. یہ ہے ہمارا اسلام کا ہیرو، جس نے رسول اللہ کے 6 لاکھ حدیثیں پہلے اپنے سینے کے اندر جمع کی، پھر 5,000 حدیثوں کا مجموعہ بخاری شریف کی صورت کے اندر امت کو عطا فرمایا. اور جس کتاب کو اصح الکتاب کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی حدیث کی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے. دوستو آئے واپس پلٹیں، ہم بھی اپنی سوچوں کو فکروں کو بدلیں. جب تک ہم اپنی سوچ اور فکر نہیں نہ بدلیں گے، پھر اس طرح ہمیں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی رہے گی، جس طرح آج ہماری ذلت اور رسوائی ہمارا امت مسلمہ کا مقدر ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.